الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من
في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت ہے محبوب میں جلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. پوچھے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسہ دارالعلوم انفیہ کی طرف سے
یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی، معاونین کو بھی، معلمین اور متعلمین کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، ہر فتنے اور ہر شر سے اس دارالعلوم کی تمام دینی مدارس کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ الحدیث سواد اعظم کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد اسفندیار خان صاحب دامت برکاتہم، جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو روز روز پیدا کرے جو دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ دوستوں نے عنوان بڑا عجیب تجویز کیا ہے، اولیاء کرام کی عظمت و شان و شوکت۔ بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام، اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ ان کی غلطی نہیں، جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے۔ جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی، دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا؟ کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں، بذات خود کوئی مقام نہیں۔ ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابع داری کر کے بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے۔ اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اندھن تو اب آ کے بڑھا، جو چاہے پیر بن جائے، جو چاہے مولوی بن جائے، جو چاہے شیخ بن جائے، کسوٹی تو کوئی ہے نہیں، کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے، کوئی تول کے دیکھے۔
پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا عشق، اپنی مرضی کی جستجو، اپنی مرضی کی لگاؤ، اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں، اس امت میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا غوث، اس امت کا تمام ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں، پتھروں کی بارش تھی۔ اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی، ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے۔ صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر۔ کیا مزہ آیا ہوگا؟ استاد پاک بیٹھا ہے، استاد امام الانبیاء ہے، شہنشاہ کائنات ہے، ختم رسول ہے، سید کل ہے، مولا کل ہے، حاضی سبل ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں، اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اماں نے کہا انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے پھر بھی نام لے رہے ہو؟ تو فرمایا اماں میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا، میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی۔ سارے صحابہ ولی ہیں، سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں، اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء دیوبند ہیں، اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی، لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں، تو جواب میں لکھا میں بیعت تو کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو 3 شرطیں لگا دی آپ نے، مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو۔ فرمایا میں تو 3 کے بجائے 6 لگاؤں گا، میں کوئی پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو، مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا پھروں؟
ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو. فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری؟ کہ نہیں. کہ یہ روپیہ لایا ہوں، یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا، یہ روپیہ آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں، بہت بڑی رقم ہے، بڑے پیسے ہیں. فرمایا جاؤ میں نہیں مرید بناتا. اٹھ کے چلتا ہوا کہنے لگا مولانا یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا. فرمایا جا تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا. اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری سب کا دو رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک آدمی زکات کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے. تو حضرت نے فرمایا بھئی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں ہے، ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا، کہیں اور تشریف لے جائیں. تو وہ کہنے لگا حضرت پھر مجھے کیا پتا زکات کا حقدار کون ہے، مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لے اور جہاں مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پہ ہوئی ہے، مال ایک نعمت ہے، نعمت تجھے ملے، مال اللہ نے تجھے دیا، تلاش کرتا میں پھروں، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں. تو یہ ہے وہ چیزیں. اور کیا وہ ولی نہیں جس نے 15 سال جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا درس دیا؟ سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوا امام مالک نظر آیا کرتا تھا. مرتبے کا اتنا اونچا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کا امام مالک کے حلقہ درس میں داخلہ کرا دو. تو جب مدینے کا گورنر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا تو فرمایا داخلے کی اجازت نہیں، البتہ جہاں میرے پاس پڑھنے والوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے. 2 برس تک مکے کے گورنر کے بیٹے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مسرت اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھ کر جوتیوں میں بیٹھ کر حدیث کی تعلیم حاصل کی. اور ادھر یہ حال ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ آج امام مالک کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، گلی میں نظر نہیں آتا. ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ آج امام مالک کا انتقال ہو گیا. یہ تمام کارنامے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں، یوں ہی تو نہیں بن جاتے نا جیسے گیا آبادی بن گیا. ویسے ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی فراخی ہے، بڑا ہی بہت لمبا چوڑا فیاض ملک واقع ہوا ہے کہ جب چاہے تو پیر سپاہی کو بھی ولی بنا دے. ساری عمر نماز نہ پڑھو پھر بھی ولی بن جائے جیسا مولانا فرما رہے تھے. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا اور لوگوں تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے، تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب، جس کی جوانی ساری کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں میری اطاعت میں گزر جائے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ آدمی جس کی راتیں سجدے اور قیام میں بیت جاتی ہیں.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جس کو رات کو بستر اچھا نہیں لگتا، سردی میں ٹھنڈا پانی ستاتا نہیں، جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو، گرمی سردی کی پرواہ نہ ہو، رات دن کی پرواہ نہ ہو، بلا بگاڑ کی پرواہ نہ ہو، تو اسے دنیا بھی سے وہ زینت کی پرواہ نہ ہو، بس وہ یکایک ایک بات پہ لگ گیا ہو، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ ساری رات سجدے، سارا دن اطاعت، ساری رات عبادت، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ کی غلامی میں ساری زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دھوڑا روا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا مفسر بھی تھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک زبانی یاد تھی۔ ساری عمر میں تہجد قضا نہیں ہوئی، تمام عمر میں کبھی فرض نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی۔ ان کے استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ جنازہ صبح سے لے کر شام تک جامع مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا، کسی نے جرأت نہ کی، کسی نے ہمت نہ کی، اپنے اندر ان شرطوں کو پورا نہ دیکھا۔ جب شام قریب آئی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے رو پڑے، اور اللہ والے جاتے جاتے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول گئے۔ یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا، کون جانتا تھا میں کیسا ہوں؟ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا۔ ہمارے یہاں ملتان میں مستقل ایک روڈ ہے حافظ جمال روڈ کے نام سے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے، مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا، اور جس میں یہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی، سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں، کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سارا دن گزر گیا، لوگ وصیت نامہ لیے بیٹھے ہیں، عالم تھے، محدث تھے، مفتی تھے، قاضی تھے، قاری تھے، عالم تھے، مگر کوئی جرأت نہیں کرتا۔ دوستو سچائی کا زمانہ تھا۔ اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر اس طرح کا لکھو گے تو انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ ارے جیسی روح ویسی فرشتے، جیسے تم ویسے ہی ہم۔
وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو انشاءاللہ جنازہ پڑھانے کے لیے لنگوٹا کس کے ایسا آئے گا جس نے تہجد تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑے ہوں گے. میاں چھوڑو نہیں پڑی تو کیا ہے، اخبار میں فوٹو تو آئے گا. مکاری کا زمانہ ہے. کہاں وہ لوگ شام کا وقت ہوا، لوگ بڑے منتظر ہیں. ایک اللہ والا دور کا پیدل سفر کا طے کرتا ہوا پہنچا. جنازے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ہوتے نا کہیں بعض کے دلوں میں ساری عمر ایک اور بات میری آج پلے باندھ چلے جاؤ، اعتراض والی طبیعت بھی نہ بناؤ. ہر کسی پہ اعتراض، مولوی صاحب کا صافہ ٹھیک نہیں ہے، مولوی صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، اس امام کے پجامے یہ جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے، ابا جان تمہارا یہ کرتا ٹھیک نہیں ہے، امی جان تمہارا دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں، جناب بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتراض والی طبیعت نہ پیدا کرو، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض، ہر کسی پہ اعتراض. یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. ہم چنا دیگرے نیس، اپنا اپا ٹھیک ہے، سارا جہان غلط ہے. تو کئی آدمی آئے، ارے صاحب بات تو سنیے، آپ نے ویسے خامخواہ اعلان کر دیا نماز جلانے کا، آپ کو معلوم ہے شرط نامہ یہاں لکھا ہوا رکھا ہے، ہم نہ پڑھا دیتے صبح سے. فرمایا ہاں میں نے پڑھا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ لکھا کس کے لیے ہے. فرمانے لگے الحمدللہ فقیر سے ساری عمر میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. فرمایا الحمدللہ مجھ فقیر کی ساری عمر میں عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی. اور اللہ والے تو کون ہے؟ لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا سید ہے، یہ کوئی بہت بڑا گدی نشین ہے، کوئی بڑا پیر آیا ہوگا کہیں سے، پھٹے پرانے کپڑے، پیروں پہ گرد غبار پڑا ہوا. فرمانے لگے خدا بخش میرا نام ہے، خیر پور ٹاما والی کا باشندہ ہوں، ذات کا کمبھار. اندازہ لگا جس کو خدا نے عطا کی جس پر، وہ اس پر کر دی. اور یہ تو خدائی تقسیم ہے کہ جب شہزادوں نے، سیدوں نے بٹے لڑانے اڑانے شروع کیے، کبوتر بازی شروع کی، کتے لڑانے شروع کیے، ریچھ لڑانے شروع کیے، اللہ پاک نے دوسروں سے کام لیا. فرمایا جاؤ اور سیدوں میرا قرآن تمہارا محتاج نہیں، میرے محبوب کی شریعت تمہاری محتاج نہیں، میں وہ بے نیاز ہوں. پھر سکھ کے بیٹے احمد علی لاہوری کو مسلمان بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دی. فرمایا میں بڑا بے نیاز ہوں. جب ہمارے سامنے ہیل لکھی، میں نے سکھ کے بیٹے سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی. میں نے کمبھاروں کو کتب اور ابدال بنا دیا. دیکھا نہیں آپ نے؟ شیخ رہ گئے، مرزے رہ گئے، خان رہ گئے، سید رہ گئے. انہیں دیکھو پیر عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا تو کیا پانی نہیں پیا. 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑا.
اور جو مرید بکری کا دودھ نکالتا تھا حضرت فرماتے تھے اپنی زبان میں، او میاں وضو چا کر برکت تھی پوسی انہیں بکری درد کھی نہرا تھی کائنی تحیت الوضو پر چاہتے وضو کر چاہ، جن کی روٹی کا آٹا بھی وضو کر کے گوندھا جاتا ہو، جن کی روٹی وضو کر کے پکائی جاتی تھی، جن کا سالن باوضو تیار کیا جاتا تھا، اور ایک اور بتاؤں، اتنا ادراک ہو گیا تھا اگر کسی نے کبھی بغیر وضو پکا دیا فوراً واپس کر دیتے تھے کہ آج بدبو آ رہی ہے۔ اب ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کراچی والے، تم بڑے استرے ہو، ابھی کہہ دو گے کہ اچھا غیب کا پتہ لگ جاتا ہے نا، غیب کی خبر لگ جاتی ہے اولیاء کرام کو۔ میں کر رہا تھا مولانا مدنی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی، اور یوں ہی نہیں یہ کام ہوا، ساری زندگی جہاد میں گزری، جیل میں کٹی، تنگ دستی میں کٹی، اندازہ لگا اس فقیر کی غربت کا، شادی ہوئی، دلہن آئی، پہلی رات کو گھر میں فاقہ، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ، شادی والے گھر میں تو محلہ کھاتا ہے، لوگ آئے گئے کھاتے ہیں، اور یہاں یہ حالت ہے کہ اپنے لیے نہیں۔ توجہ کرے خواتین حضرات، یہ بھی تو ماری تھی، یہ نہ سوچا اچھے گھر میں آئی ہوں، کیا ننگے کے یہاں آئی ہوں، کیا بھوکے کے یہاں دھکا دیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ والی تجھے کیا معلوم ہے میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں فاقہ مستی کرنے والا بندہ ہوں، تو اپنے ماں باپ سے یہاں چلی جا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پینے کو مل جائے گا، کب تک مرتی رہے گی۔ رونے لگی اور کہنے لگے، اللہ والے میں نے کب گلا کیا، میں نے کب شکوہ کیا، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے ابدال مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے عالم مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے درویش مل گیا، مجھے قلندر مل گیا، مجھے اصلی فقیر مل گیا۔ او اللہ والے، آج کے بعد یہ بات نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے، قدم نہیں جائیں گے۔ اندازہ لگا، پھر دیکھ کیسے لال جمے، کیسے لال جمے۔ بڑے بیٹے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ، یہاں سے بھیجا، بیٹا اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جا، اللہ کا قرآن لے کر۔ کئی سال درس قرآن دیا بیت اللہ میں، اور جب موت آئی اللہ پاک نے اتنا نوازا، آواز آئی، حبیب اللہ لاہوری کے بیٹے، تو نے میرے دربار میں بیٹھ کر میرے کلام کا درس دیا، تنخواہ نہ لی، وظیفہ نہ لیا، کسی سے بھیک نہ مانگی، کبھی کسی سے رقم وصول نہ کی، آج میں تجھے نواز دوں۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، نبی کے بھانجے شہید کی قبر ہے، ایک طرف حاجی امداد اللہ کی قبر ہے۔ فرمایا، او حبیب اللہ آ جا، ان دونوں کے درمیان میں آرام فرما۔ کس طرح نوازتا ہے مالک کائنات،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس کو اپنا ایسا قیمتی بنایا، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، حضور کی اطاعت میں گزارے، علم کی خدمت کی۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، کیا کہنا ہے اس جوان کے مقدر کا؟ تم جاؤ گے، مہینہ 2 مہینہ رہو گے، 2-4 ہفتہ مدینے پاک میں رہو گے، انہوں نے 15 سال گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درس دیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، اور تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ حاصل کر کے نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی تنگ دستی تھی، شام کو جب اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں سبزیوں کے چھلکے چن چن کے لاتا۔ مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھلکے پھینک دیا کرتے تھے، شیخ مدنی انہیں اٹھا کر لاتے، پانی میں دھوتے، چاقو سے ٹکڑے کرتے، فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر حسین احمد ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے۔ جو لکھا ہے کہ 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چھٹاک مسور کی دال پانی ابال کر وہ سارے پی کے سو جایا کرتے، اور یہاں کیا نہیں کیا، وہ مصیبتیں جھیلی ہے جس کی انتہا نہیں۔ 18 سیر مکئی اور 18 سیر غلہ روزانہ کا پیسا ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہو کر، اور اپنا مشن جاری رکھا، نواز قضا نہیں۔ کیا سخت ہے ان کی ولایت میں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، جیل میں ہے شیخ الہند بھی، مولانا مدنی بھی۔ ہمارے یہاں کو جب چاند نظر آتا ہے نا تو دل میں کہتے ہیں کہ کل کو نظر آئے تو ٹھیک ہے، ایک دن اور چھٹی کا مل جائے۔ گرمیوں میں آ رہا ہے نا رمضان شریف۔ پچھلے سال میرے پاس کچھ نوجوان آئے وہاں ملتان میں، کہنے لگے مولوی اکٹھے ہو کر کے آخر کچھ تحقیق کرو، کچھ تفتیش کرو، رمضان شریف کو ذرا 1-2 مہینے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہنے لگے زیادہ سے زیادہ 10-5 روزے بڑھا لو، پر موسم کی تبدیلی کر لو ذرا۔ انہوں نے سمجھا ساتھ رمضان شریف مولویوں نے بلایا، سارے وقت کا روگ ہوتا نا، ابھی سارے سال کا بڑا چلنا چاہیے۔ اسی بھی انشاءاللہ عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تھوڑے رمضان شریف کراچی میں تو پھر بھی بڑا احترام ہے، ہمارے یہاں لوگ بڑا کم رکھتے ہیں۔ جب ہم ہندوستان سے ملتان میں آئے، بستی کی بستی، کنووں کی آبادی تھی نا، سارے کھاوے پیوے، سارے کھاوے پیوے۔ ہم نے کہا روزہ نہیں رکھتے، آخری رکھیں گی پہیے۔ 7 بندے نہ کھوتے، سارا دن آدھا ایک لاڈی پہ رکھیں گی۔ تماشا دادی رکھ رہی ہے، سارے جہان کی دادی ہے وہ۔ ایک جگہ ایک بستی میں ہم جمعہ پڑھتے وہ آ کے گزرنے لگے تو سب روٹی کھا رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، روزے نہیں رکھے؟ اگر ساری مسجد کا ملا پیارا رہتا ہے، ساری بستی کے روزے ملا کے نام، جتنے اوکھے کام ہے سارے ملا کرے، جتنے سوکھے ہیں وہ تسی آپ کرو۔ کیا تماشا ہے، یہ دین تھوڑا ہی ہے۔ بڑی اصل کافی سارے لوگ اب تو گرمی میں جب سے رمضان شریف آیا کہیں حاجی نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا کہ میں صاحب روزے، وہ جی وہ آپ کو پتا پہلے روزے کوئی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے کہا ہاں تلوار چلی تھی پہلے جو
روزے رکھنے میں بھی غرور کرتے ہیں، زکات دینے میں جب تک مولوی کے 151 150 گیڑے نہ لگ جائے، ارے وہ مولوی صاحب دینی تو ہے پر لڑکا نہیں بیٹھا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب مولوی چھوڑتا ہے بھلا، قبر تک نہیں چھوڑے گا۔ لڑکا باپ دونوں مل کے بیٹھے ہوئے، اجی وہ پارٹنر ہے نا ہمارے دوسرے حاجی صاحب، وہ تشریف نہیں رکھتے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ نکاح کا معاملہ ہوا سب کی رضامندی سے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی گرم شرم کرنی ہو پھر پارٹنر سے کوئی نہیں پوچھنا۔ ارے استاد نماز میں بھی گڑبڑ، زکات میں بھی گڑبڑ، اور ویسے نیت یہ ہے حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے، جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جو چاہے کھول رہے دروازہ۔ حاجی صاحب اللہ کا کرم ہے، جنت کی کنجی جیب میں پڑی اپنی، جو چاہے کھول رہے دروازہ۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اگر جنت کی قیمت پوچھ لیا تو جا بلال کی قبر سے پوچھ کے آ تیرا قرآن پہ کیا خرچ ہوا، جلیرہ سے پوچھ کے آ، سیدہ لبینہ سے پوچھ کے آ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آ تیری پسلیاں کیوں توڑی گئی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آ وہ کیا چیز تھی جس پر تجھے باپ کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بیٹے کی موت کا صدمہ نہ ہوا، بھائی کی موت کا غم نہ ہوا، خامن کی موت کا غم نہ ہوا، تجھے ایک ہی غم تھا رسول اللہ کیسے ہے۔ یوں بات نہیں بنتی، بڑا مشکل کام ہے۔ روئے ہیں اولیاء کرام، ساری رات روئے ہیں، اور تب جا کر کے اللہ پاک نے ان حضرات کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ صلاح حقیقت ہے ان لوگوں کی زندگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا رو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا بیٹا مولوی تو میں بھی ہوں، عالم میں بھی ہوں، تو بھی ہے، مگر اتفاق ایسا کہ ہم دونوں میں سے قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں۔ اس مرتبہ رمضان کی بہت بڑی برکت قرآن کریم سننا ہے، اس سے محروم رہ گئے، اس سے محروم رہ گئے۔ اور ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں تو بھائی تمہارے حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ارے کیا پوچھتے ہو، ہمارے حافظ صاحب تیز گام ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا تو یار پتہ ہی نہیں، ہمارا تو کوٹا پیسنجر ہے، چلتا ہی نہیں۔ تم تو حافظوں کو بھی توڑ کے پھر مسجد میں جاتے ہو۔ مولانا مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ عرض کیا حضرت دعا فرمائے، دعا فرمائے، قرآن کریم میں سناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ قاریوں، حافظوں، عالموں، طالب علموں، تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے دور کرتے ہو، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، سائے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، ہوا میں بیٹھ کے دوہراتے ہو۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نے سارا دن چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد کر لیا۔ چکی چلاتے چلاتے یاد کرتے، اور آپ کو مولانا شیخ الہند مقتدی بنتے، مولانا حسین احمد امام بنتے، جیل کی کوٹھری میں قرآن یاد کرتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ جب شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا اور حضرت شیخ الہند بیمار تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو تختے پہ جب ڈال کر غسل دینے لگے تو پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں۔
تو شیخ مدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ کیا کے نشانات ہیں لمبے لمبے؟ تو جواب دیا کہ ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز ظالم کافر چلوانا چاہتا تھا، مولانا سے لکھوانا چاہتا تھا، دستخط کرانا چاہتا تھا۔ شیخ الہند نے انکار کر دیا کہ میں کافر تو مسلمان تو بنا سکتا ہوں، البتہ مسلمان کو کافر نہ بنا سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ اندازہ لگا کس طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ یہی حوالات جنہوں نے ان باتوں کو نبھایا، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان میں آؤ، عظمت دین کو بلند کرو، اسلام کا جھنڈا لہراؤ، قرآن کی اشاعت کرو، دنیا سے شرک و بدعت اور کفر کو مٹاتے جاؤ۔ کئی لوگ اپنے آپ کو مسلح سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے، ہم تو کسی کو کچھ کہتے نہیں، صاحب کوئی کچھ بھی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے، چور چوری کرتے رہے لگا شاباش شاباش، ہم تو منع نہیں کرتے، کرتے رہو، کوئی طریقہ ہے۔ اللہ والوں کی باتیں تو نرالی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی، فرمایا علم نالو اشراف ہو گئے، علم نالو اشراف ہو گئے، دل ہو دل ذات کمینے، پتل پلیت سونا نبردا تھوڑے جڑیے لال نگینے، پتل پلیت سونا نبردا تھوڑے جڑیے لال نگینے، شام کلو خیرات نہیں ملتی تھوڑے ہومر مال خزینے، او بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی تھوڑے مریے شہر مدینے۔ دیکھو کتنے بڑے بزرگ کی بات آپ کو سنائی، بلے شاہ فقیر، لیکن یہ بات نہیں کسی کو سنانے کی اور غلط بات ان کی طرف منسوب کریں گے۔ سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کرتا تھر تھر کمبل، عدل کرتا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہوں، اور فضل کرتا بخشے جاول موجے مکالے ہوں۔ کیا اللہ پاک کی عظمت ان حضرات کے دلوں میں ہے، رگ رگ میں بسی ہوئی ہوتی تھی اللہ کی توحید، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت۔ بابا فرید الدین فرمایا اٹھ فرید جھاڑو دے وس مسیحت، تو ستا رب جاگ دے تیری ڈاڈے نال پریت، کھاؤ اللہ کے دربار میں جھاڑو دے، غلامی کر، بندگی کر، عاجزی کر، انکساری کر، اس بے نیاز کی چوکٹ پہ ساری عمر متھا بچھا اور رب کو منا۔ تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔
اور برداشت نہیں کرتے تھے شرک و بدعت کی بات. غلط چیزیں بڑی جلدی چلتی ہیں. جیسا فلانی جگہ کے بزرگ رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتے ہیں. اور میں تو اس بزرگ کو پکڑ کے سمندر میں پھینکو، اگر ساری لڑکیوں کے لڑکے بن گئے تو پھر باندھ کے آسمان پہ کرو گے. ایسا کا پیارا بزرگ سالوں نہیں چاہیے تھا. اگر اس بزرگ کا پتہ ساری عورتوں کو لگ گیا، سب ہو جائیں گے بھائی اللہ نام کیوں گھر میں بیٹھی رہے. پھر منہ نہیں کہیں گے فلانا بزرگ اتنی تلاوت کیا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، ایک رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول ہے. ایک رات کو اور ایک دن کو اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن کریم. اور متقی اتنا ہے، پرہیزگار اتنا ہے، اللہ والا اتنا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان میں 8 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. سیدنا عثمان ذی النورین سب کا رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. ایسی ایسی باتیں ولیوں کی کوئی نہیں کرتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان میں تشریف لائے. اکیلے تھے، ٹیبے پہ آ کے بیٹھے تو اکیلے تھے. اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی تبلیغ فرمائی، اللہ اللہ ایسی کی، توحید کی ذات ایسی لگائی جس وقت جلالہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. کمال کر دیا ان حضرات نے. امبالے ضلع کے لوگ جانتے ہیں، خان توکل شاہ صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. 19 آدمی تھے، ان پڑھ تھے، اتنے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بڑے اللہ والے بندے تھے. جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کرتا پڑھنے میں یا حدیث پاک میں تو فرماتے ہاں غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ پڑھے ہوئے تو ہو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا غلطی ہو گئی؟ فرمایا جب صحیح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح پڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف سے ایک نور آتا ہے، اس کے سر پہ پڑتا رہتا ہے. غلطی کرتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. دہلی کے لوگ، پانی پت کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ شرف الدین گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. 20 ماہ تک دلی میں فتوا دیا. عالم بے نظیر تھے اپنے زمانے کے. استغراقی حالت تھی، بعد میں آ کے ہوئی وہ بھی. اور ان مستورات کے لیے عرض کروں، غالباً کیسٹ بھی شاید کراچی میں آئی کہ نہیں، باقاعدہ کیسٹ ہے بولی شاہ قلندر کے نام پر، وہ آپ کو اپنے گھروں میں چلانی چاہیے، خواتین کے لیے بہت اچھی ہے. شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ملتان میں پہلے تشریف لائے، اور حضرت بہاء الحق نے اپنی بیٹی کا نکاح شاہ فخر الدین سے کر دیا، بولی شاہ قلندر کے والد سے. چنانچہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت بہاء الحق نے دوسری بیٹی دینے کا ارادہ کیا نکاح میں.
صاحب بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے برابر میں دوسری قبر کی زیارت کی ہوگی، صدر الدین کی قبر ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ابا میں اپنی بہن کا نکاح فخر الدین سے نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہارا میرا زمانہ ہوتا تو ہم کیسے وامیاں بھوکے کو کیسے دیتے؟ نہ کاروبار، نہ دھندا، نہ دکان، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ کوئی پڑھا گا، نہ کوئی چلا گا، کچھ بھی نہیں، کیسے دے دیں؟ مگر معلوم ہے صدر الدین نے کیا اعتراض کیا؟ سارے کو سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے یار۔ صدر الدین فرمانے لگے میں اس وجہ سے نکاح اپنی ہمشیرہ کا اب نہیں کرنے دوں گا، اس کا نفس ابھی نہیں مرا۔ سب بہاءالحق فرمانے لگے بیٹا بڑا نیک آدمی ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، اللہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، میں نے کل صبح دیکھا تھا حضر کی نماز کے وقت یوں کرتا ہلا ہلا کر کے ہوا پھانک رہا تھا، جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا کو تلاش کرتا پھرتا ہو وہ ریاضت کیسے کرے گا؟ فخر الدین خراسانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے وطن، اور وہاں نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی، حافظ جمال بی بی۔ توحید-سنت.com اب تو ایسے بے قدرے لوگ ہیں، ملتان میں ایک دن بات آئی کہ بھی فلاں جگہ کا لڑکی کا رشتہ ہے، حافظ قرآن ہے، وہ تمہارے لیے بڑا کرے گا، اور آپ ہی کہہ رہا سبینہ بڑا ہو رہا ہے۔ بلکہ یوں کافی کہہ رہا سبینہ پڑھ وہاں سے کراچی بھیجنا ہے، ہم دے رہے پنجاب کے سبینے پڑھے میں، اللہ سے کہہ رہا کراچی بھیجنا سبینہ واسطے۔ ایسے بے قدرے لوگ۔ آج جمال رحمت اللہ علیہ جمال بی بی شادی کر کے پانی پت میں لے آئی گئی، شرف الدین گولی شاہ قلندر پیدا ہوئے، رو رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے آ کر شاہ فخر الدین کو گولی شاہ قلندر کے والد کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، مبارک ہو۔ کہ کہنے لگے رہے مبارک تو ٹھیک ہے پر ہمارا تو سونا حرام ہو گیا، وہ تو چپ نہیں کرتا، ہر وقت رو رہا ہے بچہ۔ فرمایا کہ اچھا میرے پاس لاؤ۔ تو بزرگ ہوں گے کوئی، یہ لکھا ہے کتابوں میں، چمڑے کی چادر اوڑے ہوئے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ تو جب لائے گئے تو انہوں نے زور سے نہیں، بچے کے کان کو ذرا سا دائیں طرف منہ لگایا، ذرا سا بائیں طرف منہ لگایا، اچھا خاموش۔ تو لکھا ہے کہ گولی شاہ قلندر کے باپ نے، والد نے کہا کہ حضرت یہ دمی مجھے سکھا دو، یہ پھر بھی تو رو پڑے گا کبھی، یہ دم مجھے سکھا دو۔ اب آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں، ابھی ان سردیوں میں میرا کچھ گلا خراب ہوا، میں نے ایک حکیم سے گولیاں کھائی تو ذرا ٹھیک ہوا۔ میں نے کہا یار حکیم صاحب کب تک تیرے پاس ان گولیوں کے لیے آؤں گا، مجھے بتائی دے میں بنا لوں گا۔ کہنے لگا آج ہی گولی آپ سیکھ لیں، میں چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ دنیا بہت آگے نکل گئی بھائی، معمولی قسم کی گولی اس نے پان کی جڑ ڈالی ہوگی اور کیا ہوگا بتایا ہی نہیں۔ تو گولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے پوچھا کہ حضرت یہ پھر رو پڑا، تمہیں کیا کروں گا، یہ دم مجھے بتاؤ۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز دم تھوڑی کی ہے، تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظہ ہے، اور میری حافظ نہیں، اتنی قرآن کی عاشق ہے کہ اس بچے کو پیٹ میں لے کر روزانہ کا ایک ختم قرآن کا کرتی تھی۔ آج میں کہتا ہوں پیٹ سے اگر عورت ہو، حکیم بھی کہتے ہیں گرم چیز نہ کھلاؤ، ڈاکٹر
بھی کہتے ہیں گرم دوا نہ دو، گرم چیز نہ کھلاؤ، ایسی چیز نہ کھلاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ اور کراچی کے مسلمانوں، اگر بچے کو بیگن کی گرمی تنگ کر سکتی ہے، مسور کی دال کی گرمی کر سکتی ہے، اچار کی تلسی تنگ کر سکتی ہے، گڑ کی حرارت تنگ کر سکتی ہے، تو خدا کی قسم قرآن کریم کا نور سکون پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کی والدہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کی روح کیٹوں کی غار آ گئی، اور جب وہ چھیلے میں پڑ گئی، زچگی میں آ گئی، اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ تو آدھی کی عادت ٹوٹی، لاٹھی کا نشہ ٹوٹا، روئے گا تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، خزان مل کی بچہ خاموش ہو گیا۔ آج بھی آپ بچے کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر کہتا اوہو اس کی والدہ نے اچار کھایا۔ انہوں نے کہا حضرت بچہ بیمار ہے، والدہ تو اتنی تکڑی ہے سمندر پار چھلانگ لگا کے جا سکتی ہے۔ نہیں اچار کھایا اس کی اماں نے اور آئندہ مت کھائے۔ بچہ بیمار ہے، کہتا گرم چیز اماں نے کھائی، اندازہ لگاؤ۔ ڈاکٹر کے کہنے سے یقین ہے واقعی جی واقعی دودھ کے ساتھ تلسی جاتی ہوگی نا، دودھ کے ساتھ حرارت چلی جاتی ہوگی، گرمائش چلی جاتی ہوگی، بہت جاتی ہے چیز تمام، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے، مسور کی دال کی گرمی جا سکتی ہے، مرچوں کی تلخی جا سکتی ہے، اور یہ کبھی یقین نہیں آئے گا کہ اگر ماں بچے کو جھولی میں لے کر وضو کر کے قرآن پڑھ کر سورۃ یاسین پڑھ کر دودھ پلائے، خدا کی قسم اس بچے کے پیٹ میں نور کیسے نہیں جائے گا، یہ بچہ ولی کیسے نہیں بنے گا۔ جب ماں اپنے بچے کو ٹیلی ویژن کے سامنے، وی سی آر کے سامنے، فلم کی گیلری میں دودھ پلاتی ہے، بدماش کیسے نہیں بنے گا، ولی کیسے بن جائے گا۔ اور آپ کی پرورش کرنا سیکھو دین متین سے۔ قرآن نے سب کچھ بتایا، ساری چیزیں اللہ پاک جل شان نے بیان فرماتی۔ اسی لیے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی ان کی والدہ کے سامنے بڑی تعریف کی کہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ سن رہی تھی اماں، کہنے لگی پترا تھوڑی ساری گلا ٹھیک ہے، پر مینو بھی پوچھو، میں 2.5 سال دودھ پلایا، میرے کو قسم لے لو جو میں ایک دن بغیر وہ دودھ پلایا ہو۔ آج ہمارے گھروں میں تنازع، جھگڑے، فتنے، لڑائی، بیماری، بربادی، اس کا عالم سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم نے بندگی چھوڑ دی، غلامی سرکار مدینہ کی چھوڑ دی، عشق نہیں رہا، محبت ختم ہو گئی، اخلاق تمام کے تمام برباد ہو گئے، خدا کا عذاب ہمارے گھروں میں آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام ایک بہت بڑا طبقہ اولیاء کرام کا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری سب کا رحمت اللہ علیہ، سارے رمضان میں، تمام کے تمام رمضان میں یہ بیان ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں، پورے رمضان کے مہینے میں 2 چپاتیاں کھائیں۔ سادہ تو 2 روٹیاں روزہ بھی نہیں کھلتا چنگی طرح، ایک دن ایک تو ہوں نا عام نمازیاں کا روزہ افطار کرنے والا، ایک مولوی صاحب وکھرا مال حجرے بھی رکھتا ہے، کسی شہروں میں ٹائم میں دیکھا اندروں پہلے جگ پی کے پھر آ کے ڈنڈا باغ جو فوج پریڈ صبح کرتی ہے، پولیس والے پریڈ صبح کرتے ہیں، مولوی رمضان شریف میں افطار کے ٹائم پریڈ کرتا ہے۔
ادھر پکوڑے آ گئے، پھر کبڈی 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 کبڈی۔ جتھے والا چیز ہوتا کرے جا کے ویچا کرو نا، پٹتے ایک برتن لے کے گیا، کھاتے جانا حضرت نو، دل بھی سوچتا کل نو روزہ ہی نہیں رکھنا۔ فرماتے تمام رمضان میں 2 چپاتیاں کھائیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی 24 گھنٹے میں 1.5-2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے ہر روز رمضان میں۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے خود عرض کیا حضرت کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، 2-4 لقمے تو لے لیا کرو، یوں چلا رمضان شریف بالکل۔ تو جواب سنو، فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ساری رات سارا دن، فرمایا جنت کے پھلوں کا مزہ میرے منہ میں آتا رہتا ہے، بالکل بھوک نہیں لگتی، جنت کے اناروں کا مزہ، جنت کے انگوروں کا مزہ، جنت کی کھجوروں کا مزہ مجھے جہاں آتا رمضان شریف میں جب قرآن پڑھتا۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کس طرح اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بدل کی ان حضرات نے سنت کی تابع داری کرتے کرتے۔ دلی میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، اللہ غنی کیا ہمارا خیال تو یہی ہے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ درویش وہ ہے جو کٹی لگا کر کے بیٹھے، ڈنڈا لگا کر کے بیٹھے۔ اور آج کل ایک اور غلط رسم نکل چلی، ہوشیار ہو جاؤ، ذرا عقل پیدا کرو، جو بابا اٹھتا ہے وہ قبرستان میں جا کے کلی ڈالتا ہے، پھر وہی لڑنے ترنے آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ شرم کرو، مردوں کے پاس بیٹھ کر منشیات چرس فیم بنگ نہ پیا کرو۔ علماء کرام نے لکھا قبرستان میں جوتوں کے سمیت بھی داخل ہونا منع ہے، یعنی جہاں اللہ والے مسلمان دفن کیے گئے ان جگہ کا بھی ادب کرو۔ اور یہ عمدان قبرستان کے کناروں پہ جا کر کے تھار بناتے ہیں، تم سمجھتے ہو بابا قبروں کا پہرا دے رہا، بابا وہاں بیٹھ کر ایمان کا بیڑا گرک کرتا ہے۔ ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، ورنہ ایسے اللہ والے لوگ تھے، تخت و تاج والے، بادشاہت والے لوگ ولی تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاتی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ولی، دلی شہر میں انتقال فرما گئے، وصیت نامہ لکھا ہوا مل گیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، کبھی بھی کسی حالت میں بھی اور سنبھالنے کے بعد آج تک اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ یعنی نماز تو کیا، جماعت تو کیا، تکبیر اولا کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو ساری عمر میں۔ شرط لکھی اللہ والے نے، اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ ولیوں کی۔ اور تیسری شرط بڑی اوکھی لکھی، وہ یہ
نہیں نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ماں، بہن، بیٹی، گھر والی کے سوا کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پہ نگاہ نہ پڑی ہو۔ کتنی اوکھی شرطیں لکھی ہیں مشکل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، جو پیر ہے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے۔ بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے ابدال ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں۔ دلی شہر ہے، حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ لکھا ہے ہندوستان کی تاریخ میں ریل نہ تھی، موٹر نہ تھے، کار نہ تھی، ہوائی جہاز نہ تھے، ٹرک نہ تھے، ٹریکٹر تو کہاں تھے، کوئی چیز نہ تھی، 2 سواری صرف گھوڑا یا اونٹ یا پیدل۔ یوں لکھا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 لاکھ آدمی آیا ہوا تھا۔ اللہ غنی کیا بات ہے، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام جہان فانی، ایک اللہ کی ذات باقی، تمام سے تمام چیزیں فانی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، بیمار ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن منگا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑے گی، حالات اچھے نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا کفن منگوا دیا ہے، ضرورت پڑے گی۔ فرمایا خبردار اگر یہ کفن مجھ پہ ڈالا۔ عرض کی ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دے دو۔ فرمایا نہیں، یہ کپڑا مدینے کی کسی پیڑوں کو دے دینا، ہاتھ ڈال کر پردہ کر لے گی، اپنی یتیم بچی کا سر چھپا لے گی، میری جن کپڑوں میں وفات ہو انہیں میں مجھ کو دفن کرنا ہے۔ اور فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس لباس میں جن کپڑوں میں وفات ہوئی، اور فیشن پرستوں عورتوں مردوں سنو، جس نبی کا تم کلمہ کرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کے بغیر تیرا گزارا نہیں، اس نبی کا آخری وقت اس لباس میں آیا ہے جس میں بڑا پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا شرط نامہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کون پڑھائے؟ ولیوں کی باتیں نرالی ہیں، سبحان اللہ۔ جنازے کی شرطیں لگا رہے ہیں، چاہتے ہیں ساری عمر اللہ میں گزری ہے، کوئی اللہ والا میرا جنازہ پڑھائے۔ اصل مقصد اور ان اللہ والوں کا یہ ہے، اور کوئی بات نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ جب شام ہوئی ایک اللہ والا قریب آیا جنازے کے، اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او خواجہ، او قطب الدین، او اللہ والے، تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، میرا راز کھول گئے۔ میرا پردہ فاش کر دیا، سمجھتا ہوں کسی کہہ گئے ہو، جانتا ہوں کس کو حکم دے گئے ہو۔ سارا دن میں نے کوشش کی میرا راز رہ جائے، میرا پردہ رہ جائے، تیرے سوا، میرے رب
کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا میں کیسا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. اب پھنس گیا ہوں. اگر اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا راز نہیں رہتا. رو رہا ہے خواجہ شمس الدین التمش، اور آ کے کہنے لگا صفے درست کرو جنازہ پڑھاؤں گا. میرا اللہ مالک ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھے، یہ اس وقت کا کسی مسجد کا خطیب نہیں، کسی خانقاہ کا پیر نہیں، کسی مدرسے کا مدرس نہیں، معلم نہیں، بیٹھا ہوا پڑھانے والا نہیں، بلکہ اسی وقت کا حکمراں خواجہ شمس الدین التمش تھا، جس میں یہ ساری شرطیں موجود تھی کہ اس نے ساری عمر غیر عورت کو نہیں دیکھا، ساری عمر تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، ساری عمر عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. تو آپ بھی اپنی نظروں کو بچاؤ، اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کان بھی قیامت کے دن میرے تیرے مخالف بن جائیں. آنکھیں خود کہیں گی الہی ہم سے قرآن نہیں دیکھا، خیر عورتیں ساری. کان کہیں گے قرآن نہیں سنا، کجریوں کے گانے ہم سے سنے. پیر کہیں گے ہم سے مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا، بلکہ ہم سے چل کر فلموں میں گیا، بدماش خانوں میں گیا، بکواس میں ساری زندگی بسر کر دی، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آنکھیں بھی، پیر بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، تمام کے تمام قیامت کے دن جب مخالف بن جائیں، بتاؤ اس وقت کیسا کام چلے گا. تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پرہیزگار تھے، یقین تھا. سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، قدم رکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش آیا، کسی نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہوئی، کیوں؟ فرمایا دربار الہی ہے، قدم رکھتے ہی دل میں خوف آ گیا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے بے ہوشی طاری ہو گئی. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وضو فرما رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، زرد پڑتا جاتا ہے. کسی نے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے کا وقت ہے، ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں. امام زین العابدین رحمہ اللہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں. سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا رکھے ہیں، کولا چکھا، سامان کو آگ لگی، چھت کو آگ لگی، کمرے میں آگ لگ گئی. لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ نہ کھلا. یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے، جل گئے. دروازہ توڑا، اندر جا کے دیکھا حسین کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے. پوچھا حضرت کیسے؟ سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نماز پڑھ رہے؟ فرمایا ہاں بھائی، میں اس آگ کا کیوں فکر کروں جس کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کا کیا فکر کروں جسے مٹی بجھا دے، جس کو آگ نہیں بجھا دے. میں اس آگ کی فکر میں کھڑا ہوں جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کون ولایت نبھائے گا جنہوں نے ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، جنہوں نے حضور کی
ساری زندگی بسر کی ہو۔ صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف جنگل کے درندوں نے کیا، جنگل کے درندوں نے کالے کملے والے کے صحابہ کی صحابیت کو مانا۔ افریقہ کے گھنونے جنگل میں سیدنا امیر معاویہ سبقت رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور ہے، حکومت کا دور ہے، بڑی عظیم شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے منہ مبارک اتروائے، جو ناخون کٹوائے، سارے کے سارے ایک طرف کے تمام سیدنا امیر معاویہ کے پاس آخری وقت تک محفوظ تھے۔ قرآن کا منشی، حدیث کا منشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار سیدنا امیر معاویہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سگا بھائی ہے۔ یوں بیٹھا اپنی بہن کے پاس اور بہن پیار کر رہی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس سے پیار ہے، انی احبہ، یہ تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جبریل مجھے قرآن دے کر آسمانوں پہ نہیں جاتا، پہلے اسے بلا کر میں اس سے لکھواتا ہوں۔ کالے کملے والے کے بعد سب سے پہلے امیر معاویہ کے علم میں قرآن آتا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو پتہ چلا کہ لشکر یا چھاونی تو بنائے گا مگر جانور درندے بڑے ہیں۔ ایک صحابی نے کی کر کے درخت پہ چڑھ کر آواز لگا دیا، جنگل کے شیروں، ہاتھیوں کی توبہ بگیارو، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم یہاں پہ چھاونی بنانا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل خالی کر دو۔ اور اگلی بات اگر بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے اگر صحابی کی عظمت سے واقف ہو۔ یوں کہنے لگا 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا۔ دھمکی دی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میں۔ سارے مورخ لکھتے ہیں آم کی آن میں تمام جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام بڑا دربار رسالت میں جن کی رسائی ہوئی ہو، جن کے جنازے حضور نے پڑھائے، جن کے نکاح حضور نے پڑھائے، او کراچی کے لوگوں جن کے بچوں کے نام حضور نے رکھے، جن کے بچوں کو گھوٹی کی جگہ حضور نے اپنا لعاب دیا۔ صحابیہ کہتی ہے ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جس گھر میں حضور کا ایک چکر ہو جاتا تھا مہینوں خوشبو آیا کرتی تھی۔ بڑے عظیم لوگ ہیں صحابہ کرام بھی، اللہ پاک نے ان کو نرالی عظمت عطا فرمائی۔ اولیاء کرام صحابہ کرام کی غلامی کر کے بنتے ہیں، اس نقش قدم پہ چلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا اولیاء کرام کا خادم اور غلام بنائے، اور اس مدرسے کا ہر وقت خیال رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی امداد کرو، جہاں پر طالب علم اور اساتذہ قرآن کریم اور حدیث پاک اور دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یہاں اسٹیج سے آپ کو کیسٹیں ملیں گی جو ملتان سے لائی گئی ہے، دعا کے فوراً بعد تلاوت کی پہلی کیسٹ ہے۔ بھائی بیٹھے دعا ہوگی، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہم سب کو توبہ استغفار نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اس مدرسے کے ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے جو خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، اور ہمارے ساتھی ہیں رفیق صاحب ان کی بچی اسپتال میں اللہ شفا کاملہ عطا فرما، جتنے بھی مریض اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ساری مخلوق پہ کرم فرما، ساری امت پہ کرم فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه اجمعين۔ عقیدت